اس زمانے میں جس سے نسلوں کو خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچوں کو موبائل لے کر دو، لیکن یہ سکھاؤ کہ موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ بچے کو لیپ ٹاپ لے کر دو، لیکن یہ سکھاؤ کہ اس لیپ ٹاپ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ ہم بے فکر ہو گئے، ہمیں اس بچے کے بدن کی بڑی پرواہ ہے، لیکن ہمیں اس کی روح کی پرواہ نہیں۔ آپ کا 4 سال کا بچہ کو ہاتھ میں چھری نہیں دو گے اس کو، مولانا خوف ہے کہیں اپنا گلا نہ کاٹے، کہیں اپنا ہاتھ نہ کاٹے۔ لیکن 10 سال کے بچے کو، 15 سال کی بچی کو موبائل دے رہا ہوں، یہ اس چھری سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے اس کے بدن کو موت آتی ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو اس کی روح تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پھر جب پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، پھر آتے مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ارے جب امیر المومنین نے شروع سے کہا کہ 1 سال سے 7 سال تک اس کو بادشاہ کی طرح پالو، 7 سال سے 14 سال تک اس کو غلام کی طرح پالو، اور 14 سال سے 19 سال تک اسے اپنا وزیر بنا کے پالو، یہ تربیت کس کے لیے بتائی؟ مومنین کے لیے۔ لیکن ہمیں اس کی تو ہے کہ مولانا دعا کرے اللہ بچہ دے، لیکن ایک کتاب نہیں پڑھنی کہ اس بچے کو بڑا کیسے کرنا ہے، کن اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا ان بچوں کے ذہنوں پہ اثر کیا جا رہا ہے۔ عزیز، اس دین کو، اس شیعت کو بنانے کے لیے اہل بیت نے اپنا خون دیا ہے، تب جا کے آپ شیعہ بنے، اور یہ آپ کی نسل شیعہ بن رہی ہے۔ شیعہ بہت قیمتی ہے، اس کے پیچھے لاکھوں جانیں دی گئی ہیں، تب جا کے یہ نسل بنی ہے اور بچی ہے۔ علماء نے زحمتیں کی ہیں، شہداء اس قوم پہ قربان ہوئے ہیں، تب جا کے آپ نسلیں بنے ہوں۔ اور دشمن بڑی آسانی سے شیعہ قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا نہیں، شعور اپنے ساتھ میں پیدا کرو، نسلوں کو پروان چڑھاؤ، وقت پہ اپنی نسلوں کی شادیاں کرواؤ، جتنا ہو سکے ان بیریئرز کو کھڑا کرو جس سے انسان گناہ میں پڑتا ہے۔ جب وجود پاک ہو جاتا ہے، اب جب یہ کہتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی، تو امام زمانہ کے وجود کو راحت ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا ریسرچ آپ کریں، اس وقت بہت آسان ہے قوموں کو اسٹڈی کرنا۔ آپ فیس بک کی آئی ڈی بناتے ہو، لکھتے ہو میں شیعہ اسنا شیعہ ہوں، اوپر جن کا فیس بک ہے ان کو پتہ ہی آئی ڈیز کن کی ہیں۔ مثلاً پاکستان سے 10 لاکھ شیعوں نے آئیڈیا بنائیں، اب وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ 10 لاکھ شیعہ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کس کو سنتا ہے، کس کو دیکھتا ہے۔ یہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پورا ڈیٹا بن جاتا ہے۔ میں اپنے فیس بک کی مثال دے رہا ہوں، میں جب اپنا فیس بک کھولتا ہوں پوری رپورٹ آتی ہے کہ مثلاً فیصل آباد سے کتنے لوگ سن رہے ہیں، کراچی سے کتنے لوگ سن رہے ہیں، اور سننے والوں میں ایج گروپ کیا ہے، 18 سال کا جوان کتنا سن رہا ہے، 24 سال کا جوان کتنا سن رہا ہے، انڈیا کے کشمیر سے کتنے لوگ سن رہے ہیں۔ یہ پوری رپورٹ اور چارٹ بن جاتا ہے۔ جب ان کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کہ مثلا شیعہ جوان یہ چیز زیادہ دیکھ رہا ہے، تو اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین زیادہ کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ پورنوگرافی، یعنی فحش فلموں میں، جو 2 ملکوں نے ریکارڈ بنایا، ایک ہے پاکستان، دوسرا سعودیہ، یعنی پوری دنیا میں گندی فلموں میں دیکھنے میں 2 ملک آگے ہیں، ایک پاکستان، دوسرا سعودیہ۔ اور پاکستان میں بھی جو ٹاپ پہ شہر ہے وہ پنجاب کا ایک شہر ہے قصور۔ ایک دفعہ فیصل آباد نے ریکارڈ بنایا تھا، مطلب ہمارا جوان گندگی میں سب سے زیادہ ڈوبا ہوا جوان ہے، فسطائیت میں پڑا ہوا، نسلوں کو اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح شیعہ قوم کا ڈیٹا بنتا ہے، حیدرآباد میں کتنے جوان شیعہ ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کراچی کا جوان شیعہ کیا دیکھتا ہے، پھر وہ آپ کے لیے کنٹینٹ بناتے ہیں، پھر آپ کی نسلوں کو وہاں کھینچتے ہیں۔ کتنی شیعہ نامی لڑکی ٹک ٹاک پر ہے، کتنی انسٹاگرام پر ہے، وہ کن سے باتیں کرتی ہیں، کن سے دوستیاں کرتی ہیں، کون سا کنٹینٹ زیادہ آ رہا ہے، ہر چیز پہ کام ہوتا ہے۔ تبھی رہبر معظم کرتے ہیں یہ زمانہ ہارڈ وار کا زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو یہ نہیں خطرہ ہونا چاہیے میرے بیٹے کو گولی لگے گی تو مر جائے گا، نہیں، اس وقت گولی سے زیادہ خطرہ نسلوں کے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے کہ بیٹی ہاتھ سے نکل جائے، بیٹا ہاتھ سے نکل جائے، حجاب سے چھوٹ جائے، غیرت سے چھوٹ جائے۔ کہ کراچی میں نے ایک جملہ کہا، بعض لوگ ناراض ہو گئے، میں نے کہا ہم UK یورپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں انگریزوں میں غیرت نہیں، تو ہم خود کو بولتے ہیں کہ کیونکہ یہ خنزیر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، تبھی ہمیں غیرت نہیں۔ لیکن میں نے کہا جب مسلم ملک میں جائیں وہاں غیرت نہ ہو تو یہ اس سے بدتر ہے نا، کیونکہ سور نہ کھا کے اس کی غیرت نہیں ہے۔ اس کے اندر تو ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ معاشرے سے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے سے نماز ایک سیکنڈ چیز بن گئی، مطلب پڑھے نہ پڑھے انسان کو فرق نہیں پڑتا۔ اور چھٹا امام یہ فرمائے کہ ان قبلت ما قبل سوا، فرمایا شیعو یاد رکھنا اگر یہ قبول ہے تو سب قبول ہے، اگر یہ قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ کل بھی اہل رسول پر اہل شام نے یہ الزام لگایا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، لیا باللہ۔ آج بھی پاکستان میں شیعہ دشمن یہ الزام لگاتا ہے کہ شیعہ نماز سے کیا ہے، دور ہے۔ کل بھی اہل بیت نے ظہر عاشور کو میدان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دشمن کو بتایا کہ نماز حسین سے جدا نہیں ہو سکتی، اور ہمارے جوانوں نے بھی ظہر عاشور میں نماز قائم کر کے بتایا کہ شیعوں سے بھی کبھی نماز جدا نہیں ہو سکتی۔ آؤ نجف میں دیکھو شیعہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں،
आओ हरम इमाम रजा में देखो शिया किस तरह नमाज पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ अपने अहले सुन्नत के दोस्तों से ज्यादा बहस नहीं करो, इनको कहो अगर शियत देखनी है एक बार करबला आ जाओ, शियत देखनी है एक बार मशहद आ जाओ, इनको दिखाओ कि शिया कैसे होते हैं, बहादुर भी होते हैं, आबिद भी होते हैं। और आज हम हैं जिनको मकतबे हकीकी रसूल गिरामी का दिफा करना है और दुनिया के सामने हकीकी इस्लाम को पेश करना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला